دیکھیے کہ جس طرح سے زمانہ بدلا اور رجحانات بدلے ہی ہوں گے، لفظیات بدلی ہی ہوں گی، نیا شعر سامنے آیا، نئے استعارے بنے، اور آج جو نئی شاعری ہو رہی ہے سرحد کے پار یا سمندر پار، جو نئی بستیاں ہیں اردو کی، وہ کس رجحان کے تحت یا کون سی لفظیات کو استعمال کر رہے ہیں؟ صرف الفاظ نہیں، وہ کیا ٹرم ہے، وہ کیا استعارہ بن رہا ہے، کوئی بنا ہے یا نہیں بنا ہے؟ اور ایک تو یہ سوال عزیز نویل صاحب آپ سے ہے، دوسرا آپ جو چاہیں جس لائن پہ کہنا چاہیں آپ پلیز. السلام علیکم. صدر محترم، معزز مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں دو شاعروں کے شعر سناؤں گا پہلے، پھر میری بات کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے دو شعر اردو غزل کے بابا آدم ولی دکنی کے کہ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا. اور بعد میں ہم آگے بڑھتے ہیں، جو ایک نیا شاعر، جو ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد ایک شاعر آتا ہے، وہ کہتا ہے نصاب دل کا کہاں رکھ دیا کلاسوں میں، نصاب دل کا کہاں رکھ دیا کلاسوں میں، غزل کی آگ ہے یہ کاغذوں کے بس کی نہیں. انہوں نے کہا کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں، کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا، نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا. تو 150-200 سال کے اندر جو زبان میں ایک بڑا بدلاؤ نظر آتا ہے آپ کو، وہ یہ میں سمجھتا ہوں 2 سنگ میل ہیں اردو شاعری کی زبان میں. بشیر بدر کا کمال یہ تھا کہ وہ یہ جو جیسے ربن کا لفظ، شال کا لفظ، مفلر کا لفظ، یہ سب چیزیں جو اس سے پہلے تقریباً استعمال ہی نہیں ہوتی تھی اردو شاعری میں، اس کا تجربہ کیا اور اردو شاعری میں ان کا استعمال شروع کیا. اور جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کے دور میں جیسے سارم نے ابھی یہاں پہ اشعار سنائے، وہ چاہے سگریٹ ہو، ریل گاڑی ہو، یا جیل ہو، یا تیل کی پٹری ہو، یہ سب وہیں سے اٹھ کر سامنے آئے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ زبان کوئی منجمد چیز نہیں ہے، اس میں کوئی انجماد کا پہلو نکل ہی نہیں سکتا. یہ ایک زندہ ندی کی طرح ہے جو بہتی رہتی ہے. ہر آنے والا عہد اپنا تیز دماغ، اپنا بڑھتا ہوا ویژن اور اپنی سفر کرتی ہوئی روح کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. جب ہم سوشل میڈیا کے اس دور میں آج داخل ہو رہے ہیں، جو اے آئی کا دور بنتا جا رہا ہے، اب سوشل میڈیا سے بھی بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی الجھنیں بھی الگ ہیں، اس کی مشکلیں بھی الگ ہیں، اس کے دکھ بھی الگ ہیں، اس کے مسائل بھی الگ ہیں. اور جب اس تمام پیرائے کا ایک اہم پہلو زبان ہے، اس تمام منظرنامے کا ایک اہم پہلو زبان ہے، تو وہ بھی متاثر ہوگی. زبان کو ہم باندھ کے نہیں رہ سکتے، البتہ اس کو روایت کے تقدس کا دائرہ ہم ضرور پہنا سکتے ہیں کہ اس کا تقدس مجروح نہیں ہونا چاہیے. اس کی جو شعریت ہے، یعنی زبان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی حرمت ہے، وہ متاثر نہیں ہو. نئے لفظیات تو آنے ہی چاہیے اگر زبان زندہ ہے، اپنے دور کے ساتھ چل رہی ہے. ہماری زبان میں اس وقت جتنے بھی الفاظ ہیں، ہمارے بڑے بڑے یہاں پہ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے زبان پہ بات کرنا میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں لسانیات پہ بات کروں ان کے سامنے. سلیم صاحب ہیں، شیپر رسول صاحب، ندیم صاحب اور نصرت صاحب، یہ سب زبان کے دھنی لوگ ہیں اور لسانیات کے بڑے بڑے نام ہیں. پھر بھی میں اپنی طرف سے جو باتیں کہہ سکتا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، وہ یہ ہیں. جو سہیل بھائی نے ایک بات کہی کہ سرحد کے پار کیا ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں سہیل بھائی کہ سرحد تو اب کہیں رہی ہی نہیں. اب ہم سب سمٹ کر ایک موبائل کے ڈبے میں آ گئے ہیں، سمٹ گئے ہیں. جو آج ایک لفظ ہندوستان میں بیٹھ کر ایک شاعر مالیگاؤں میں یا اردو گھر میں بیٹھ کر ایک لفظ اگر کہتا ہے، تو 1 منٹ میں وہ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے کسی کیفیٹیریا میں کسی شخص کے پاس پہنچ سکتا ہے. تو زبان کی کوئی سرحد اب بچی ہی نہیں.
یہی وجہ ہے کہ ابھی جو ارشد جمال یہاں پر شعر سنا رہے تھے تو انہیں جو شعر پسند آ رہے تھے وہ شعر سنایا، اس میں کوئی سرحد کی باؤنڈری، کوئی بائنڈنگ تھی ہی نہیں. شکریہ. اور جیسا کہ میں نے وقت اصل میں میری تھوڑی میں نے ان سے اپنے امتیاز بھائی سے کہا تھا سر میں شدید درد ہے، مجھے آپ معاف کیجیے آج نہیں کچھ بول سکوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کچھ بھی. جی اچھا، زبان جب بدلتی ہے کچھ نئے، زبان بدلتی نہیں ہے، اس کے ساتھ نئے لفظ شامل ہوتے رہتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ ولی دکنی کے یہاں سے ہو کر جب زبان گزرتی ہے وہ مصطفی سے ہوتی ہوئی، سراج اورنگ آبادی سے ہوتی ہوئی، جب میر اور وغیرہ سے ہوتی ہوئی غالب تک پہنچتی ہے، اور پھر وہاں سے ایک نیا رجحان جس کی بات کر رہے ہیں وہ شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ. پھر داغ کے پاس آ کر اس کی لفظیات میں اور تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر آگے بڑھتی ہے. جگر کے بعد اقبال کے بعد زبان بہت الگ ہو جاتی ہے. پھر وہ فیض کے بعد پاس پہنچتی ہے تو اس کی لفظیات میں بھی تبدیلی آتی ہے، رجحان میں اور اسلوب میں بھی. پھر وہ زبان اس طرح سفر کرتی ہے ہمارے آپ کے درمیان ہے. وہ ادیم ہاشمی کا شعر تھا. یہ لوگ ٹرینڈ سیٹرز تھے ہمارے دور کے کہ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے. کیا بات. تو ہمارے دور میں اصل میں مختلف پکارنے میں بھی ایک سلیقہ ہونا چاہیے. جو بد سلیقگی ہوتی ہے اس سے زبان بگڑتی ہے، لیکن سلیقے کے ساتھ جب سیٹ ہوتی ہے زبان تو وہ نئے لہجے متعارف کراتی ہے. پھر لوگ اس پہ، اب آج کے دور میں یہ ہوا ہے کہ نیا کہنے کے چکر میں لوگوں نے اس میں مطلب ایسی چیزیں، ایسے الفاظ، ایسے طرز اختیار کرنے شروع کر دیے جو گراں گزرتا ہے، جو ادب کے معیار کا جو ہم نے سیٹ کیا ہے اس کے اوپر نہیں آتا ہے. تو یہ ہے. اور ایک چھوٹی سی بات اور سہیل بھائی، کہ میں ابھی بیٹھا ہوا جو بات ہو رہی تھی تو دو باتیں ذہن میں آ گئی تھیں کہ جو زبان کیسے بدلتی ہے اس میں بھی، کہ زبان لفظ جو ہوتا ہے کوئی بھی نیا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے نثر میں آتا ہے. یعنی لفظ جو نثر ہوتی ہے وہ ایک منظر ہوتا ہے اور شاعری اس منظر کا عکس بناتی ہے. جو لفظ پہلے نثر میں آتا ہے، کوئی بھی لفظ ہو، جیسے ابھی ماچس ہو یا جیل ہو یا ریل گاڑی ہو یا کوئی اور بھی نیا لفظ ابھی ہمارے سوشل میڈیا میں آ رہا ہے، پھر اس کے بعد جب وہاں پہ قبول عام ملنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ شاعری میں جگہ پانا شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ غیر مانوس نہیں لگتے. شاعری میں اہم چیز یہ ہے کہ کانوں کو غیر مانوس زیادہ نہیں لگنی چاہیے. بس یہی کچھ بے ربط سی گفتگو تھی. بہت اچھی ربط و ارتباط کا کمال، بہت اچھا آپ نے کہا. اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی بات کہی ہے.